السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ملتان میں ہوں اور میرے ساتھ کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی، تو یہاں پہ ہمیں ملک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور بڑی دلچسپ ملاقات ہوئی۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اس کو طواف کریں، اور ہم میں سے کئی لوگوں کے دل میں یہ خواہش بھی یقیناً ہوگی کہ ہم اس خانہ کعبہ کے اندر بھی جائیں اور اندر سے دیکھیں، اس مقام پہ جا کے نوافل پڑھیں، خاص طور پہ اس مقام پہ پڑھیں جس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ پڑھے تھے۔ تو یہاں ملک صاحب سے ذکر ہوا اور بتایا کہ الحمدللہ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کے اندر جا چکے ہیں بلکہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جا چکے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ملک صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ہم تو بس سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن نا امید تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں ظاہری تو کوئی اسباب نہیں ملتے۔ تو آپ بتائیں آپ کیسے گئے اور اندر کیسا ایکسپیرینس رہا، کیا دیکھا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت شکر کا مقام ہے اور میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے اوپر یہ مہربانی کی اور مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ جب کوئی آپ کو بلاتا ہے، لان میں بٹھاتا ہے تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں، جب بیٹھک میں بٹھاتا ہے تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں، جب کوئی آپ کو اپنے بیڈ روم میں لے جاتا ہے تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں۔ تو میں وہ خوش قسمت ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ مجھے اپنے گھر بلایا اور میں اندر گیا، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا فرمایا، میں نے وہاں 2 دفعہ اندر جا کے نفل ادا کیا۔ قصہ یوں ہے کہ 1996 میں میرے دوست ہیں، ایک مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے وہاں بلایا، انہوں نے کہا کہ یار جلدی آ جاؤ، میں آپ کو خانہ کعبہ اندر زیارت کراتا ہوں۔ وہ بن لادن کمپنی میں سینئر انجینئر تھے اور وہ وضو کر کے وہاں کام کر رہے تھے۔ میں نے جلدی میں پاسپورٹ بنوایا، جلدی میں ٹکٹ لیا اور جلدی میں ویزا لگوا کے میں چلا گیا۔ جب وہاں ہم گئے تو انہوں نے مجھے خانہ کعبہ باہر سے پلائی ووڈ کے لکڑی سے کور تھا، جب ہم وہاں گئے تو پلائی ووڈ میں ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا ہوا تھا، اس دروازے میں ہم انٹر ہوئے اجازت سے، 4 محکموں کی اجازت سے اس میں انٹر ہوئے۔ تو اس کا یہ ہے کہ یوں ایک تختہ سا بنا ہوا تھا جو اوپر جا کے دروازے میں ہمیں اپروچ دیتا تھا۔ اس اپروچ سے ہم آگے اندر گئے تو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے سفید پتھر لگا ہوا تھا۔ پہلے جو گرے کلر کا پتھر ہے اس کو تھوڑا سا اسکریو کر کے انہوں نے اندر جو ہے تھوڑے سے وقفے کے ساتھ پتھر سارا لگایا ہوا ہے۔ فرش پہ بھی انہوں نے سفید پتھر لگایا ہوا تھا۔ صرف نبی پاک نے یہاں ایگزیکٹ یہ جگہ بنتی تھی، یہ دروازہ ہے، یہ جگہ بنتی تھی، تو یہاں وہ گرے سٹرکچر بنا ہوا تھا، ابھی پتھر نہیں لگا تھا۔ تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ یہاں نبی پاک نے سنت ادا کیے ہوئے ہیں اور اکثر آ کے یہاں نبی پاک جب تشریف لاتے تھے تو نفل ادا فرماتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہاں نفل پڑھو، تو میں نے وہاں نفل پڑھے، پھر انہوں نے مجھے اٹھا کے دوسرے کونے میں نفل پڑھائے، پھر اس کونے میں، پھر ادھر دروازے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حجر اسود تھا، حجر اسود کے ساتھ میرا سینہ انہوں نے اندر سے میرا سینہ لگا دیا۔ اور میں جب وہاں گیا تو بہت جذباتی تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میری یہ قسمت کہ میں اس کے گھر جاؤں، کہاں تیری شان اور کہاں میں ایک حقیر فقیر آدمی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا، مدینہ منورہ سے پھر واپس آیا تو پھر میں نے حاجی صاحب سے، حاجی بشیر صاحب میرے دوست تھے مرحوم، ان سے گزارش کی، میں نے کہا مجھے جو ہے دوبارہ ہو سکتا ہے اندر جانے کا چانس؟ تو انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے کوشش کی اور میں اندر گیا اور الحمدللہ پھر جو پتھر لگ چکا تھا وہاں سبز پتھر، وہ وہاں فکس ہو چکا تھا جہاں نبی پاک نفل ادا فرماتے تھے، وہاں میں نے کیا۔ اور وہاں پر جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ یا باری تعالیٰ تو کتنا کریم ہے، مجھ غریب کو، مجھ فقیر کو، مجھ حقیر کو اپنے گھر بلا لیا، اور یہ تیری سعادت ہے اور تیری مہربانی ہے
میں تو کسی قابل نہیں ہوں، پتہ نہیں شاید اس کو میرا کوئی فعل پسند آ گیا ہوگا، اور یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ اور ماشاءاللہ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ بات یہ ہے کہ جتنی اللہ سے دعا کریں گے اور جتنی جستجو ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے لیے اپنے راستے کھول سکتے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں مشکل اسباب لگتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور دعا بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اس کا طواف بھی نصیب فرمائے، اور اس گھر کے اندر جانے کے اس مقام پہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے، ہم بھی جگہ جا کے نوافل پڑھے ہیں، دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔